اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترمہ اور پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 73۔ یہ ہے 73 اینڈ 74 انشاءاللہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، یعنی کہ آیت نمبر 73 اور 74۔ تو شروع کرتے ہیں تلاوت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، لیکن شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں تو آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات پاک، وا کے میننگ اور وہی، الذی ذات وہی جو ذات پاک جس نے، اور وہی جس نے یا جو، خلقا بنایا یا پیدا کیا، خلق السماوات آسمان، والارض اور زمین، بالحق کے ساتھ حق کے سچ کے، اور وہی ذات پاک ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین ساتھ حق کے۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، یقول وہ کہے گا، کن ہو جا، فیکون پس ہو جائے گا۔ قولہ بات اس کی، قولو بات ہو اس کی، قولہ الحق حق ہے، بات اس کی حق ہے، سچ ہے۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے، وَلَهُ الْمُلْكُ بادشاہت ہے اور اسی کی بادشاہت ہے، یوم جس دن، يُنفخ پھونکا جائے گا، فی میں، فی الصور سور میں، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، تو اسی کی بادشاہت ہے۔ عالم الغیب، علم رکھتا ہے غیب کا، پوشیدہ کا، والشہادہ اور ظاہر کا، جو سامنے دیکھا جائے، اور سامنے کا اور ظاہر کا۔ وَهُوَ اور وہی، حکیم حکمت والا ہے، حکیم الخبیر حکمت والا، خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید اپنی توحید کے بارے میں بتا رہا ہے، اور وہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت میں کہ یہ آسمان اور زمین میں نے عبث نہیں بنائے، بیکار نہیں بنائے، اس کا کوئی مقصد ہے، اور یہ ایک مقصد عظیم کے تحت بنائے گئے ہیں۔ یہ ایک بچے کا کھلونا نہیں ہے جو اس کے دل بہلانے کے لیے بنایا گیا ہو، اور وہ اس کے ساتھ کھیل کود کے، اور جب تھک جائے تو توڑ پھوڑ کے اسے پھینک دیا جائے۔ یہ دنیا بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مقصد کے لیے ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ میں نے یہ زمین اور آسمان عبث نہیں بنائے، بیکار نہیں بنائے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے بنانے میں، اور وہی خوب جانتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بنائے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے وہ، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتایا ہے، وہ سب کچھ سچ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب کچھ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی یہی کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ سچ ہے اور برحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس دن میں کہوں گا کہ ہو جا تو پھر ہو جائے گا، یعنی جب میں کہوں گا کہ قیامت برپا ہو جا تو قیامت
ہو جائے گا، حشر کا دن ہو جائے گا، اور پھر سارا کچھ جو ہے درہم برہم ہو جائے گا، اور سب کچھ مٹ جائے گا، اور یہ زمین ایسی ہو جائے گی، ایسے ہموار ہو جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے اون کی طرح، اور سب کچھ جو ہے درہم برہم ہو جائے گا، انسان بھی، سارے مخلوقات ختم ہو جائیں گے، اور زمین ایسی ہموار ہو جائے گی کہ اس کے ایک سرے پر اگر انڈا رکھ دیا جائے تو دوسرے سرے پر نظر آئے گا، اتنی ہموار ہو جائے گی یہ زمین اللہ کے کہنے پر۔ چونکہ اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے تو اسی کا کہنا جو ہے یہ قرآن میں ہے تو یہ بالکل سچ ہے، بے شک یہ سچ ہے، کیونکہ یہ اس کی بات ہے اور سب کچھ اسی نے بنایا ہے۔ ہم یہ قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں گے تو ہمیں یقین آئے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں کہوں گا کہ ہو جا تو قیامت برپا ہو جائے گی، یہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کن ہو جا تو ہو جائے گا، اور اس کی بات برحق ہے، بالکل سچ ہے، اور یہ ہوگا ایک نہ ایک دن جب اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے ایک مقررہ وقت پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جو کہ اس قرآن مجید میں اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا میں نے اب بس نہیں بنائی اور قیامت آنے والی ہے، اور ڈر جاؤ پھر حساب کتاب ہوگا، اور سب کو دوبارہ جو پھر قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اسی کی بادشاہت ہے دونوں جہاں پر، اس دنیا میں بھی اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بعد بھی، جب ایک نئی دنیا قائم کی جائے گی اور ایک نیا نظام جو ہے بنایا جائے گا، تو اس نظام پر بھی اللہ تعالیٰ، اس جہان پر بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت اور بادشاہت ہوگی۔ ہم تو دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ کس کس جگہ پر کس کی بادشاہت ہے، لیکن وہ بادشاہت جو ہے ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہ صرف ایک جگہ کا، ایک قبیلے کا، ایک قوم کا جو ہے سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایک چلانے والا ہو، اور ایک نظم و ضبط بنایا جائے، ادھر ایک ڈسپلن بنایا جائے، اس کے لیے ایک بادشاہ مقرر وقتی طور پر کیا ہوتا ہے۔ بادشاہت یہ نہیں ہے یہ جو ہم قوموں کو دیکھتے ہیں، یہ امریکہ، یہ لندن، یہ انگلینڈ، یہ پاکستان، یہ انڈیا، یہ افغانستان، مختلف کنٹریز میں مختلف جگہوں پر جو حکومتیں چل رہی ہے، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے جو یہ بادشاہ ہے۔ یہ بادشاہ ہے لیکن وقتی طور پر ان بادشاہوں کے بھی کافی مسئلے ہوتے ہیں، یہ بھی اپنے ملک کو چلانے میں ان کو کافی مسائلوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک اللہ ہے جس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جہاں جو کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے، اور اسی کی بادشاہت ان بادشاہوں کے اوپر ہے۔ سب بادشاہوں کے اوپر ایک بادشاہ ہے جو کہ اللہ ہے، اسی کی بادشاہت اس دنیا میں بھی ہے، اس جہان پر بھی ہے، اور قیامت کے بعد جب دوسرا جہان ہوگا اس پر بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سور پھونکنے کے بعد بھی جو بادشاہت ہوگی تو اس بادشاہت ادھر بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ تو سور جو ہے ایک بار پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، اور دنیا جو ہے، زمین جو ہے وہ ہموار ہو جائے گی، سب کچھ اڑ جائے گا، اور ایسے ایک ہموار زمین بن جائے گی، اور دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جو قومیں اور جو عذابوں سے جو قومیں اور جو لوگ جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے، غارت ہو گئے تھے، غرق ہو گئے تھے، وہ سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور جو ہے ایک نئے نظامی دنیا، ایک نیا جہان جو ہے وہ بن جائے گا، ایک نیا نظام بن جائے گا، ایک نئی دنیا بن جائے گی، اور سارے دوبارہ اٹھ جائیں گے، اور حساب کتاب کا دن شروع ہو جائے گا۔
حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو ایک بار سور پھونکنے سے سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا. دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو حساب کتاب کا نظام شروع ہو جائے گا, سسٹم شروع ہو جائے گا, اور سب کا حساب کتاب ایک ایک بندے کا حساب کتاب ہوگا. اس کا عمل نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. جس کا حساب کتاب جو ہے وہ برا ہوگا تو اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جس کا نیک ہوگا, اچھا ہوگا, بھلا ہوگا, اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو بہت برے طریقے سے دیا جائے گا کہ بایاں ہاتھ جو ہے پیچھے کی طرف جا کے پیٹھ کے درمیان سے سوراخ کر کے اس کے ہاتھ اس میں گزر کے پیٹ کی طرف سے نکل کے پھر اس کو اس میں عمل نامہ دیا جائے گا. استغفر اللہ, جو چیخ نکلے گی اس بندے کی جس کو عمل نامہ اس طریقے سے دیا جائے گا, برا وقت ہوگا وہ. استغفر اللہ, اللہ ہمیں بچائے اس وقت سے, اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے. اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, غیب کا علم بھی اللہ کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. چاہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کتنا ہی غیب کا علم دیا ہو, لیکن ایک حد تک دیا ہوتا ہے. اس کے بعد مزید وہ کوئی علم غیب کا, اگر جتنا اللہ نے ایک حد تک دیا ہے اس حد تک اس کو علم ہوگا غیب کا, اس کے بعد مزید وہ خود اس میں اضافہ نہیں کر سکتا. باقی سارا غیب کا علم اللہ ہی کو ہے. اللہ نے جس کو جتنا پیغمبروں کو جن پیغمبروں کو دیا ہے اس ایک حد تک دیا ہے, اس کے بعد, اور وہ بھی وحی کے ذریعے دیا ہے, اس کے بعد باقی کا علم عالم غیب جو ہے وہ اللہ ہے. ہم کہتے ہیں نا, بہت سے لوگ مسلمان بھی کہتے ہیں, کوئی کچھ مسلک ہے جو کہتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم کا نہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے, کئی جگہ پر قرآن میں کہتا ہے کہ تجھ کو علم نہیں, مجھے معلوم ہے یہ لوگ یہ کر رہے ہیں, جگہ جگہ پر. اور اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہوں عالم غیب, مجھے معلوم ہے غیب کا علم, اور دیکھ جو سامنے ہے, جو تم سامنے دیکھتے ہو وہ بھی میں دیکھتا ہوں, جو تم نہیں دیکھتے اور تمہیں نظر نہیں آتا وہ بھی میں دیکھتا ہوں. غیب کا علم اور سامنے کا علم دونوں سے اللہ واقف ہے. سب کچھ اللہ کے احاطے میں ہے, سب کچھ کا اللہ استطاعت رکھتا ہے, اور وہی حکمت والا اور خبردار ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. یہ حکمت کی باتیں ہیں. ہمیں کچھ نہیں علم ہوتا, ہمیں نقصان پہنچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے, لیکن نہیں, اس میں بھی ہماری بہتری ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اندر کی باتوں کا اللہ کو معلوم ہے, اور وہ بھی خبر رکھنے والا ہے, ہر بندے کو دیکھتا ہے, چاہے وہ اندھیرے میں گناہ کر رہا ہو, چپکے سے گناہ کر رہا ہو, یا سامنے کر رہا ہو ڈنکے کی چوٹ پر, سب کچھ اللہ خبر رکھتا ہے. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. ہم نے تو کہا تھا کہ آیت نمبر 74 بھی پڑھیں گے, لیکن وہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس آیت پر بھی تفسیر میں کافی ٹائم لگ گیا. صدق اللہ العظیم. اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. صدق اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ, یا پروردگار, یا رب العالمین, یا مالک یوم الدین, یا علی کل شیء قدیر. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ, یا پروردگار, ہمیں, ہمارے والدین کو, ہماری اولاد کو, ہمارے بھائی بہنوں کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے رشتہ داروں کو, کل مومن مسلمانوں کو, یا اللہ میرے استانی اپنی جان کو, کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. دوزخ کے عذاب سے بچا, قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما. یا اللہ, یا پروردگار, یہ قرآن مجید کی تلاوت کی, اس کے زیر زبر پیش تلفظ میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. یا اللہ, تو معاف کرنے والا ہے, غفور الرحیم, رحمان الرحیم. یا اللہ, تیرے جیسا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, تو
بڑا مہربان بردبار ہے یا اللہ، شفیق ہے یا اللہ، یا پروردگار ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، اور جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی جائز دعائیں قبول فرما ہمارے سامنے، آمین ثم